السلام علیکم۔ میں ہوں شیخو۔ بلاگر بیٹھک میں آج کے تازہ بلاگ کے ساتھ آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوں۔ کافی دنوں بعد حاضری ہوئی ہے آپ کے ہاں، تھوڑا مصروف تھا، سوچا ایک ہی بار بات کروں گا۔ اتفاق کی بات دیکھیے، آج بھٹو صاحب کا دن ہے، گزر گیا، اب تو 12 بج گئے، اب تو گزشتہ روز کی بات ہوگی کہ جو بھٹو کا دن تھا وہ گزر گیا۔ بڑی تقریریں کی پیپلز پارٹی والوں نے، زرداری صاحب نے، ان کے بیٹے بلاول بھٹو صاحب نے بڑے گنگنوائے۔ بھٹو صاحب وہی ہیں جو آج تک زندہ و تابندہ ہیں۔ اب بھی بھٹو کا نعرہ لگتا ہے، بھٹو زندہ ہے، بھٹو زندہ ہے، بھٹو زندہ ہے۔ تاریخ جب بنتی ہے، زیادہ تر تاریخ جو بنتی ہے وہ وہی ہوتی ہے جو تاریخ بنانے والے بناتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کل کلاں کو اگر کوئی تاریخ لکھی گئی بھٹو کے بارے میں تو وہ وہی تاریخ ہوگی جو پیپلز پارٹی والے بتائیں گے، وہی کتابیں چھپیں گی جو یہ چھپوانا چاہیں گے۔ یہ شروع سے ہوتا آیا ہے، جس کا زور چلتا ہے وہی تاریخ میں بھی لکھا جاتا ہے۔ تاریخ ایسے نہیں بنتی، تاریخ دلوں میں زندہ ہے، لوگوں کے ذہن سے محو نہیں ہوئی۔ جنہوں نے وہ زمانہ دیکھا ہے وہ جانتے ہیں کہ بھٹو کا دور کیسا تھا، بھٹو کیسا سیاست دان تھا۔ پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھنے والوں میں معراج خالد صاحب، حفیظ الدین پیرزادہ صاحب، مصطفیٰ کھر، مولانا کوثر نیازی، مصطفیٰ جتوئی اور بہت سے لوگ پرانے معراج خالد وغیرہ شامل تھے، جنہوں نے پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی، بھٹو کے ساتھ شامل ہوئے۔ یہ میں جو آپ کو بتا رہا ہوں یہ تاریخ ہے، حقیقی تاریخ۔ یہ کڑوی اور حقیقت سے بھرپور تاریخ ہے۔ آج کل کی نوجوان نسل کو اس تاریخ کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے۔ انہوں نے وہی تاریخ پڑھی ہے، وہی تاریخ سیکھی ہے، وہی تاریخ جو یہ بتا رہے ہیں ان کے ذہنوں میں ڈال رہے ہیں کہ بھٹو زندہ ہے۔ بھٹو زندہ شندہ نہیں ہے، بھٹو وفات پا گیا۔ بات ہو رہی تھی پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی۔ پیپلز پارٹی بیسیکلی اس زمانے کی ایک سیکولر جماعت تھی، اور سیکولر جو تھی وہ اس زمانے کی سیکولر جماعت جو تھی وہ ایک قسم کی مادر پدر آزاد جماعت کہلائی جا سکتی تھی۔ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، بھٹو ایک انٹیلیجنٹ انسان تھا، سیانہ بندہ تھا۔ اگر سیانہ کوا کہہ دیا جائے تو کوئی اس میں مذائقہ بھی نہیں۔ بہت انٹیلیجنٹ تھا، بہت سے دور گزارے اس نے، وزیر خارجہ رہا، جوڑ توڑ کر کے پاکستان کے ٹکڑے کروائے۔ مختصراً بات کرتا چلوں گا، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں، بھٹو ایک بڑا قاتل تھا جس کا میں چشمدید گواہ ہوں۔ میں نے وہ درندگی، وہ وحشت زدگی، وہ دہشت گردی اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے جو لاہور کے مال روڈ پر، لاہور کے میکلوڈ روڈ پر اپنی ذاتی فورس ایف ایس ایف کے ہاتھوں کروائی گئی۔ ہزاروں درجنوں
ہزاروں تو نہیں کہہ سکتے، البتہ درجنوں، کوئی کم از کم 50 سے زائد انسانوں کو بے دردی سے اس احتجاج کے دوران مارا گیا اور ان کی لاشیں غائب کر دی گئیں۔ مجھے یاد ہے 9 ستاروں نے تحریک چلائی۔ 9 ستارے وہ تھے جن میں مفتی محمود، مولانا مودودی، نصر اللہ خان صاحب، عبد الولی خان صاحب اور تحریک استقلال صاحب، تحریک استقلال کی جماعت اور بہت سی دیگر جماعتیں، مذہبی اور غیر مذہبی جماعتیں اس میں شامل تھیں، جنہوں نے بھٹو کے خلاف تحریک چلائی، کیونکہ بھٹو نے جو الیکشن کروائے تھے وہ انتہائی دھاندلی شدہ تھے۔ اس کے اگینسٹ جو تحریک چلی وہ بڑی خطرناک تھی۔ یہ 9 ستاروں کا انہوں نے الائنس بنایا۔ نصر اللہ خان جب تک زندہ رہے وہ جمہوریت کے علمبردار تھے، اس کے بارے میں پھر بات ہوگی۔ بہرحال بات بھٹو کی ہو رہی ہے، اس کی دہشت گردی کی ہو رہی ہے، اس کی درندگی کی ہو رہی ہے۔ مجھے یاد ہے کہ جب وہ تحریک عروج پر تھی، بھٹو نے اپنی ذاتی فورس ایف ایس ایف، جس کا نام دیا گیا تھا اس کو ایف ایس ایف کو، لاتعداد معصوم انسانوں کا خون بہایا۔ مال روڈ ہائی کورٹ کے چوک میں بہت سے بندے مارے گئے، گولیوں سے چلنی کر دیے گئے۔ میکلوڈ روڈ رتن سینما کے اندر بہت سے بندوں کو گولیاں مار کر ہلاک کر دیا گیا۔ میکلوڈ روڈ معافی چاہتا ہوں، میکلوڈ روڈ رتن سینما کے سامنے ایک بلڈنگ کو آگ لگا دی گئی، جس میں بہت سے لوگ زندہ جل کر ہلاک ہو گئے تھے۔ کئی لوگوں نے چھلانگے مار کر جان بچانے کی کوشش کی تھی، مگر وہ سب، کسی کی ٹانگیں ٹوٹ گئیں، کسی کے ہاتھ ٹوٹ گئے، کئی وہاں فوت ہو گئے۔ اتنا ظلم اور درندگی اس دور میں کی گئی اور اس کے بعد لاشیں غائب کر دی گئیں۔ کسی کو کسی مردہ خانے میں پہنچا دیا گیا، کسی کو کسی مردہ خانے میں پہنچا دیا گیا۔ مجھے یہ بھی یاد ہے کہ کئی لوگوں کی لاشیں 15 دن بعد ان لوگوں نے دیں، بڑی بڑی سفارشوں سے دیں، اور کسی کی لاش کس کو دے دی گئی، کسی کی لاش کس کو دے دی گئی۔ کئی جو بیچارے مزدور تھے، جن کا کوئی پیچھے آنے والا نہیں تھا، ان کو ویسے ہی دفنا دیا گیا۔ یہ میں آپ کو حقیقت تاریخ کا ایک باب بتا رہا ہوں جس کا میں بھی گواہ ہوں۔ مجھے وہ دن بھی یاد ہے، اسی دن جب احتجاج عروج پر تھا، میرے سگے ماموں کو انہوں نے گولی ماری تھی، ایف ایس ایف کے نوجوانوں نے، بھٹو کے کہنے پر۔ اس کی لاش کو غائب کر دیا گیا تھا۔ بڑی سفارشوں کے ساتھ، میرے بھائی اس وقت فوج میں ہوا کرتے تھے، ان کی سفارشوں سے ہم نے بڑی مشکل سے 8 دن بعد ان کی لاش کو حاصل کیا تھا، جو سرد خانے میں شیخو پورے سے آگے سرد خانہ عارضی بنایا گیا تھا، وہاں سے حاصل کی گئی تھی۔ تب ہم نے ان کو دفنایا تھا۔ ہم کیسے بھول سکتے ہیں بھٹو کے ظلم و ستم؟ ہم نہیں بھول سکتے۔ گوانتانامو بے امریکہ کی ایک خطرناک ترین جیل ہے۔ یہ آج کل کی جدید دور کے بنائی ہوئی جیل خانہ ہے جو انتہائی خطرناک ہے۔ شاید لوگوں کو یاد نہ ہو کہ یہ اب جدید دور کی ہے، مگر بھٹو نے یہ چیز متعارف اپنے دور میں ہی کروا دی تھی۔
مجھے یہ بھی یاد ہے کہ بھٹو نے جو جیل بنائی تھی اس کو دلائی کیمپ کا نام دیا گیا تھا، جہاں اس نے اپنی سیاسی قیدیوں کو قید کیا تھا۔ وہ پہاڑوں کے درمیان اس نے بنائی تھی۔ لوگ بڑے لاپتہ لاپتہ افراد کی باتیں کرتے ہیں۔ آج کل کے دور میں لوگوں کو اس تاریخ کا نہیں پتہ۔ یہ آج کی تاریخ کی باتیں کرتے ہیں، پیپلز پارٹی والے بھی واویلا مچاتے ہیں لاپتہ لاپتہ۔ انہیں چاہیے کہ تاریخ کے اوراق کو پلٹیں، اپنا دور یاد کریں، بھٹو کا دور۔ تلائی کیمپ میں جس مرضی بندے کو اٹھا کر وہ لے جایا کرتے تھے وہ لاپتہ ہو جاتا تھا، اس کے گھر والے روتے رہتے تھے۔ یہ بھٹو دور کی باتیں ہیں۔ اپنے سیاسی مخالفوں کو اس نے وہاں بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی انکوائری کے، بغیر کسی ایف آئی آر کے غائب کر دیا۔ 3 سال 4 سال لوگ نہیں ملے۔ مجھے یہ بھی یاد ہے کہ ہمارے علاقے کا ایک بدماش ہوا کرتا تھا، وہ ایک سیاسی پارٹی سے تعلق رکھتا تھا، باؤ وارث اس کا نام تھا، مر گیا ہوا ہے، اللہ اسے بخشے۔ اس کو اٹھا کے اس نے دلائی کیمپ میں ڈال دیا تھا۔ 4 سال اس کا پتہ نہیں لگنے دیا تھا۔ اس نے اس دوران اس جیل میں قرآن مجید بھی حفظ کیا تھا۔ بعد میں آ کے پھر اس نے بدماشی شروع کر دی، یہ ایک علیحدہ بات ہے۔ اب تو خیر اسے مرے ہوئے بھی عرصہ بیت گیا۔ بھٹو نے کوئی کم نہیں کیا۔ بھٹو نے اس دور میں ایسی ایسی چیزیں متعارف کروا دیں جو کسی نے بھی متعارف نہیں کروائیں۔ بھٹو کے بہت سے جرائم تھے، اس کو بہت سی بد دعائیں تھیں۔ بھٹو کے ہمیں پھانسی نہیں ہوئی، اس کو اللہ کی طرف سے سزا ملی ہے۔ آخر کوئی نہ کوئی تو اس کا بننا تھا، وہ بس جنرل ضیاء کے ہاتھوں مر گیا۔ یہ وہ بھٹو تھا جس نے پاکستان پر انتہائی ظلم و ستم کیا۔ پاکستان کو 2 ٹکڑے کرنے میں بھٹو کا سب سے بڑا ہاتھ تھا۔ ادھر تم اور ادھر ہم اور ادھر تم کا نعرہ یہ بھٹو نے لگایا تھا، اور پاکستان کا بیڑا غرق کرنے میں بھٹو کا بہت بڑا ہاتھ تھا۔ یہ جو باتیں کرتے ہیں کہ پاکستان کی فوج کو 90,000 فوج جو بنگلہ دیش میں محصور ہو گئی تھی، جنہوں نے ہتھیار ڈال دیے تھے، بھٹو لے کر آیا تھا، جھوٹ بولتے ہیں۔ وہ اقوام متحدہ کے معاہدے کے تحت رہائی پائی تھی انہوں نے۔ بھٹو نے کوئی کارنامہ انجام نہیں دیا۔ بھٹو کا کارنامہ یہ بھی نہیں تھا کہ انہوں نے مرزائیوں کو کافر قرار دیا۔ اس نے صرف اپنا اقتدار بچانے کے لیے وہ ریزولیشن پاس کیا، قومی اسمبلی سے پاس کروایا، پہلے سپریم کورٹ میں۔ اگر وہ نہ پاس کرتا تو اس کا اقتدار ہل جاتا۔ اس ٹائم مولوی جو تھے وہ سمجھیں کہ اس کو پھاڑ کھانے کے در پر تھے۔ اگر وہ ان کی مرضی کے مطابق عمل نہ کرتا، ان کو کافر قرار نہ دیتا، تو بھٹو کا اقتدار کا سورج اسی دن غروب ہو جانا تھا۔ یہ بھٹو کو کہ کمال نہیں تھا، بھٹو کا کوئی بھی کمال نہیں تھا۔ بھٹو کو جنرل ضیاء الحق نے آخرکار، بھٹو کے اتنے جرائم ہیں کہ آپ گنتے چلے جائیں، اتنی اس کی غلطیاں ہیں۔ بھٹو ایک سیاستدان ضرور تھا مگر مداری زیادہ تھا۔ وہ مداری ہونے کی وجہ سے لوگوں میں اس ٹائم اویئرنیس نہیں تھی۔ کوئی لیڈر پاکستان میں موجود نہیں تھا قائد اعظم کے بعد۔
ہر عوام کو ایک لیڈر چاہیے ہوتا ہے، وہ لیڈر انہیں بھٹو کی صورت میں ملا۔ بھٹو ایک مداری تھا، مداری کی طرح وہ باتیں کرتا تھا، وہ باتیں، مداری جو ہوتا ہے نا، مداری وہ لوگوں کو اپنے باتوں کے سحر میں گرفتار کر لیتا ہے۔ بھٹو بھی ایسے ہی سیاستدان تھا، لفاظی کا فن جانتا تھا، تقریر کا فن جانتا تھا، باتیں اسے آتی تھیں، جنرل نالج بہت زیادہ تھا، پڑھا لکھا تھا۔ اس ٹائم ایسے لوگ کم ہوتے تھے، کیونکہ بولنا بھی ایک فن ہے، ایک آرٹ ہے، اور جو مداری کا بولنا ہوتا ہے وہ سونے پہ سہاگا ہوتا ہے، وہ سب کو ساتھ لگا لیتا ہے، گونگا ہو، بہرا ہو، اندھا ہو، کانا ہو، لنگڑا ہو، لولا ہو یا پڑھا لکھا ہو، سب ایک ہی کشتی میں سوار ہو جاتے ہیں، کیونکہ مداری مداری ہوتا ہے۔ اس مداری کو سن 1979 میں جنرل ضیاء الحق نے پھانسی پر لٹکا دیا۔ پھانسی کے دوران کیا واقعات پیش آئے، عدالت کے دوران بڑی بڑی حیرانگی والی باتیں ہوئیں۔ بھٹو نے جج کو ننگا ہو کر دکھا دیا، اور بہت ساری باتیں ہیں، یہ پھر کسی وقت صحیح۔ مختصراً، کیونکہ بہت لمبی ہو جائے گی ویڈیو، مختصراً بھٹو کی پھانسی کے بعد ان کے دو بیٹوں نے، یہ بھی مختصراً بتا رہا ہوں، ایک دہشت گرد تنظیم الذوالفقار کی بنیاد رکھی رشیا کے تعاون سے۔ کمیونسٹ حکومت تھی رشیا میں، اس کے تعاون سے انہوں نے اس دہشت گرد تنظیم کی بنیاد رکھی۔ انہوں نے پاکستان میں اس وقت دھماکے بھی کروائے، کئی بندے بھی مارے اس دہشت گرد تنظیم نے، اور آخر کار انہوں نے پاکستان کا ایک جہاز اغوا کر لیا اپنے بندوں کو چھڑوانے کے لیے، انتقام لینے کی خاطر۔ مرتضی بھٹو، شاہ نواز بھٹو جو تھے، یہ اس کے سرغنہ تھے، الذوالفقار نامی تنظیم، دہشت گرد تنظیم کے۔ انہوں نے پی آئی اے کا جہاز جب اغوا کیا، اس جہاز میں سب سے بڑا ظلم کیا گیا ان کے حکم کے مطابق، خصوصاً مرتضی بھٹو کے حکم کے مطابق، کہ پاک فوج کے ایک آفیسر لیفٹیننٹ طارق رحیم کو گولی مار کر جہاز سے نیچے پھینک دیا گیا۔ یہ انتہائی ظلم و بربریت کا مظاہرہ تھا جو انہوں نے کیا۔ اپنے مطالبات انہوں نے منوا لیے، مگر تاریخ کسی چیز کو بھولا نہیں کرتی، تاریخ اپنے آپ کو دہراتی بھی ضرور ہے۔ وہی حال ہوا کہ کراچی کی سڑکوں پر مرتضی بھٹو کی لاش بھی سڑک پر پڑی نظر آئی، اور کافی دیر تک اسے کوئی اٹھانے نہیں آیا، کسی نے اٹھایا نہیں۔ بعد میں اس کو ہسپتال پہنچایا گیا، جہاں وہ سڑک پر ہی وہ موت اس کی واقع ہو گئی تھی۔ جیسی کرنی ویسی بھرنی، بے نظیر کی موت کو دیکھ لیں، اچھی سیاسی لیڈر تھی۔ آخری بات کہ پیپلز پارٹی کا بھٹو جو زندہ ہے وہ زندہ نہیں ہے۔ نئی جنریشن کو بالکل پتہ نہیں ہے، یہی نئی جنریشن یہ تاریخ نوٹ کر لے کہ بھٹو ایک پیشہ ور قاتل تھا، جس نے بہت سی جانیں لوگوں کی لیں، اور اپنے مفاد کی خاطر کئی ہتھ کنڈوں سے حکومت پر قابض ہوا۔ پاکستان کے دو ٹکڑے کرنے میں بھٹو کا ہاتھ تھا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔